اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 کی خصوصی نشریات محرم الحرام شب عاشور۔ ناظرین کرام، آج 5 محرم الحرام ہے اور آج کا دن یعنی 5 محرم منسوب ہے اس شہزادے کے ساتھ کہ جسے نواسۂ رسول محمد حسین علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگا۔ آپ نانا کے روزے پہ بیٹھ جاتے تھے، نانا کو یاد کیا کرتے تھے کہ پروردگار میرے نانا کہاں چلے گئے، تو اللہ پاک کو امام حسین کا وہ تڑپنا، وہ رونا ناگوار گزرا اور ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی صورت میں نبی کی صورت کو امام حسین کو عطا کیا، علی اکبر علیہ السلام کو۔ آج ان کے ہم فضائل و مصائب بیان کریں گے کیونکہ 5 محرم ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے اور ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آج ذکر محمد و آل محمد کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی جانب بنا کسی تمہید کے۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر ہیں ذاکرہ سیدہ شیری زیدی۔ السلام علیکم۔ بہت شکر گزار کہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ایک اور نام کہ جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کا روحانیت پہ بڑا عبور ہے، اور خانواد محمد آل محمد کی جب بات آتی ہے، اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے، اصحابہ باوفا کی بات آتی ہے، تو آپ سہر فہرست ہوتے ہیں جناب پیر سید سعید شاہ ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ بابا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر اللہ کا، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام سرمایہ ملت اہل سنت ہیں، ہر بات حوالے سے کرتے ہیں اور نوجوان ہیں، لیکن نوجوانی میں پروردگار نے جو ان کو عزت عطا کی ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہچان بنا۔ علامہ مفتی زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں سرشار کیا۔ ناظرین کرام، ایک اور نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بچپن کا دوست بھی ہے میرے، اور ثنا خوانی ایسی کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو سنتے رہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور آج اس خصوصی نشریات میں انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ میری مراد ہے جناب ماسٹر سمیر احمد سے۔ السلام علیکم ماسٹر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ماسٹر صاحب؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ ابرار بھائی، سلامت رہیں آپ، اور بہت خوبصورت آپ نے یہ، میں نے ابھی دیکھا اتنا خوبصورت آپ کا یہ پینل، اتنا خوبصورت ہے۔ میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے کیونکہ آج ہے 5 محرم۔ علی اکبر، علی اکبر کون؟ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی بھی نانا کی یاد آتی تو جناب اکبر کو امام حسین دیکھے جاتے تھے، دل نہیں بھرتا تھا۔ کیسے کربلا میں جواں اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہوگا۔ شیری زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بہت بہت شکریہ ابرار بھائی، جیسا کہ آپ نے اتنا بہترین انٹرو پیش کیا جناب علی اکبر علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، اور آپ کی شخصیت، آپ کا مقام ظاہر ہے کہ معمولی نہیں ہے۔ وہ شخصیت جسے خود نواسۂ رسول حسین ابن علی علیہ السلام دیکھ کر اس انداز سے گفتگو فرمائیں کہ اے پروردگار گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ تھا۔ اور جب بھی میں چاہتا تھا کہ اپنے بابا کی زیارت، اپنے نانا کی زیارت کروں، تو میں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور یہاں پر آپ اگر ان جملوں کو غور کریں، اس تعارف سے بڑھ کر تو کوئی تعارف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو لسان امامت سے جاری ہوا ہے اور جس انداز سے امام نے اپنے بیٹے کا تعارف بیان فرمایا، یہ جذباتی تعارف نہیں ہے۔ آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ صرف صورت میں نہیں بلکہ خلق خلق دونوں میں رسول اللہ سے مشابہ ہیں۔ یعنی آپ تصور کیجئے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ آگے فرمایا خلقن و خلقن و منطقن برسول، یعنی صورت میں بھی، سیرت میں بھی اور گفتار میں بھی جب وہ گفتگو کریں، جب وہ منطق کریں، جب وہ کلام کریں، تو کس کا کلام ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ اور ظاہر ہے اس سے آپ کی شخصیت مزید واضح ہوتی ہے۔ اور مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے
کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں 63 برس کی زندگی میں تمام چیزیں ملتی ہیں وہ فقط 18 برس کے علی اکبر علیہ السلام کی زندگی میں کیا ملتا ہے۔ خلاصہ ہے، واہ واہ واہ۔ لہٰذا جتنا آپ کا تعارف بیان کیا جائے اور جتنی گفتگو ہو اتنی کم ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے تعارف پیش کیا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے کلام کو شامل کرتے ہیں اور پھر ہم وقفے پہ جائیں گے، اور جیسے ہی وقفے سے واپس آئیں گے اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، یہ آپ کا اپنا کلام تھا۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، مولا آپ کے سوز میں لہن میں برکت عطا کرے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، 5 محرم جو کہ منسوب ہے شہزادہ علی اکبر سے، تو کیا کہیں گے؟ فضائل و مصائب آج ان کے بیان ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 محرم ان کے نام سے منسوب نہیں ہے بلکہ پورا زمانہ ہی ان سے منسوب ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ہمارے یہ لمحات، یہ ٹرانسمیشن ان کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ ہماری زندگیاں ان کی طرف کیا منسوب بات ہیں، ہے۔ کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کی محبت کو اللہ نے فرض کیا واہ، اور میرے مصطفیٰ نے باقاعدہ نام لے کر بتایا۔ تو یہاں ایک بڑا ایمان افروز جملہ ہے کہ بھلا ان سے محبت کیے بغیر زندہ رہنے کا بھی کسی کو حق ہے؟ اگر کوئی ان سے پیار نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ مر جائے۔ من ہؤلاء الذین قد وجبت علینا محبتکم یا رسول اللہ۔ غلاموں نے عرض کیا کہ حضور، جن کی محبت کو آپ نے واجب کیا ہے، لازم کیا ہے، وہ کون ہیں؟ تو میرے پیارے نبی نے نام لیا۔ آپ نے فرمایا وہ میری لخت جگہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، وہ سبحان علی اللہ۔ المرتضیٰ رضی کیا اللہ بات ہے، تعالیٰ عنہ واہ ہیں۔ واہ واہ واہ، فرمایا وہ حسن علیہ السلام کیا ہیں، کہنے، وہ کیا حسین علیہ السلام ہیں۔ تو آج کا دن جو بالخصوص حضرت علی اکبر کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، علی اصغر ایک مرکز کا نام ہے، واہ واہ، علی اکبر بھی ایک جامعیت کا نام ہے، ایک جامع صفات کے حامل شخص کا نام ہے، اور علی اکبر ان کا نام ہے کہ جن کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جایا سبحان کرتی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں محمد عربی کی یاد آتی تھی نا تو ہم جا کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ ہم نے باتیں بھی مصطفیٰ سے کی ہیں اور چہرہ بھی مصطفیٰ کا دیکھا واہ ہے۔ واہ 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 واہ، اور جب امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے یہ اولاد، میرے آقا کے اہل، میرے آقا کے نواسے، میرے آقا کے پیارے شہزادے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب آپ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے تو میرے مصطفیٰ کریم ان کا استقبال کیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان تو اللہ۔ انہوں نے اپنے نانا کی شریعت کا کیسے حفاظت کیا اور کیسے نفاذ کیا؟ جب یہ روانہ ہونے لگے نا، ابن اسیر کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 17، اور اسی طرح تاریخ طبری جلد 6 صفحہ نمبر 219، البدایہ و نہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 163 پر ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آگے بہت بڑا لشکر بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نانا سے کیا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، میں قرآن کو بچانے جا رہا ہوں، شریعت کو پھیلانے جا رہا واہ ہوں۔ واہ واہ واہ، انی رأیت رویا، میں نے خواب دیکھا، میرے نانا جان آئے، فرمایا کہ اے حسین وہاں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نانا سے وعدہ کیا ہے کہ نانا یہ جان تو جا سکتی ہے مگر نہ اسلام پر کوئی آنچ آنے دوں گا، نہ قرآن پر کوئی آنچ آنے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ میری ہجرت کے 60ویں سال یعنی 60ویں ہجری ہوگی، اور یہ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 190 پر ہے، مسند فردوس کے اندر ہے، مسند بازار کے اندر ہے، تاریخ طبری کے اندر ہے، معجم صغیر کے اندر ہے، معجم کبیر کے اندر ہے، تاریخ بغداد کے اندر ہے۔ ان ساری کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے بہت پہلے بشارت دے دی تھی کہ سن 60 ہجری کا ابتدائی دور ہوگا جب میرے پیارے نواسے پر میرا کلمہ پڑھنے والے یہ منافقین حملہ آور ہوں گے اور میرے اس پیارے نواسے کو شہید کریں گے۔ میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا، اور پھر یہ بھی روایت ملتی ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنتوں کو تبدیل کرے گا، سب سے پہلے جو قرآن کی مخالفت کرے گا، سب سے پہلے جو اسلام کی مخالفت کرے گا، فرمایا وہ بنی امیہ سے ہوگا، اور یقال لہ یزید، میرے آقا نے فرمایا اس کو یزید کہا جاتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ
کچھ لوگ یزید کے وکیل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی رحمت اللہ کہتے ہیں، کوئی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں نے کہا وہ شہزادہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے پیارے نبی کے شہزادوں کے مقابلے میں آ جائے۔ شہزادے صرف ایک ہی ہیں جنہیں امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پیارے شہزادے میدان کربلا میں جائیں گے اور کلمہ پڑھنے والوں سے مقابلہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنے والا تو ہے، میں نے کہا کلمہ پڑھنا اگر دیکھنا ہے تو شیطان سے بڑا بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کہتے ہیں جی عبادت کرنے والا ہے، میں نے کہا شیطان سے بڑا بھی کوئی عابد ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے غازی ہیں، میں نے کہا شیطان سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ ان کی محبت کو اللہ نے واجب کر دیا، اگر ان کا پیار سینے میں نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لاجواب گفتگو علامہ صاحب، کیا خوبصورت گفتگو کی آپ نے۔ ناظرین کرام، دوران گفتگو ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے معروف ثنا خواہ منقبت خوان جناب شفیق احمد بھائی۔ السلام علیکم شفیق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شفیق بھائی بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ اس بابرکت محفل میں اور اس بابرکت پروگرام میں مجھے بلا کر میرے نصیب چمکایا۔ اللہ بابا، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، وہی شہزادہ تو ایک ہی تھا جی جی بالکل بالکل، جسے کملی والے نے ایک اپنی، ہی تھا اور شہزادے نے دین کو بچایا۔ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک میں تھے تو امام حسین علیہ السلام پیٹھ مبارک پر آ کر بیٹھ پشت گئے پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو وہی نازل ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب اپنا سر نہیں اٹھانا، کیونکہ تمہارے کاندھے پر، تمہاری پیٹھ پر میرا دین سوار ہے۔ ہائے 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 ہائے، اگر یہ گر گیا تو سمجھ لو دین ختم ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ تو میرے پیارے مولا حسین نے تو دین بچایا۔ آج انہی کی وجہ سے ہم جو چل رہے ہیں، ہم انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں، انہی کا ہم کھا رہے ہیں، انہی کا گا رہے ہیں۔ جی پیر صاحب، اہل بیت سے جو دور ہوا گویا وہ ہلاک ہوا، بالکل ہلاک ہو گیا، اور جو اصحابہ باوفا سے دور ہوا وہ بھی ہلاک ہوا۔ وہ بھی ہلاک ہوا۔ اچھا، اصحابہ باوفا نے تو اصل محبت بتائی کہ اہل بیت ہے کیا، ہمیں تو صحابہ سے سننا چاہیے اہل بیت کے فضائل کو۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب، مفتی صاحب؟ جی بالکل، دیکھیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محبتیں ہیں، ان کی محبتوں میں شامل ہیں اہل بیت اطہار، کیونکہ انہوں نے سینہ بسینہ میرے مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کی، اور اللہ کریم نے پھر ان کا مقام اور اعزازات جو فضائل عطا فرمائے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، کبھی امام حسین علیہ السلام کا چہرہ تکتے، کبھی امام حسن علیہ السلام کا چہرہ تکتے، اور کیوں نہ چہرہ تکتے کہ رب العالمین نے کہیں پر فرما دیا سلام علی آل یاسین، کہیں پر فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن انما کلمہ حصر ہوتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، 2 مرتبہ طہارتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ نے ان کی جو طہارت بیان کی ہے کسی اور کی ہو نہیں سکتی ہے۔ تو یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ میرے آقا سے پوچھا گیا حضور ان سے اگر پیار کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا بھی اللہ سے پیار کرتے ہو اس لیے کہ اللہ نے تم پر انعامات کیے، اور مجھ سے پیار اس لیے کرتے ہو کہ میں اللہ کا پیارا ہوں۔ یا رسول اللہ پھر آگے کس سے پیار کرنا ہے؟ فرمایا میری اولاد سے پیار اس لیے کرو کہ تم میرا کلمہ پڑھتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ پڑھنے کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوں، حضور کے پیارے گھر والوں سے پیار کریں۔ لاجواب گفتگو۔ اس سے قبل کہ میں شیری آپ کی جانب آؤں، بابا آپ کی جانب آؤں، ناظرین کرام مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 5 محرم الحرام شہادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ شیری میں آپ کی جانب آؤں گا۔ مقتل تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن شہزادہ علی اکبر کا مقتل بڑا مشکل ہے، کیا کہیں گے؟ بے شک ایسے ہی ہے، ایک جواں سال فرزند کا لاشا اٹھانا اس کے باپ کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی، جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کے لاشے کو اٹھا رہے تھے، چاہے جواں سال ہو چاہے ایک چھوٹا سا بے شیر ہو، تو امام حسین نے میدان کربلا میں ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جس جملے سے کنورٹ ہو کے بہت سارے نان مسلمس مذہب حقہ میں آئے ہیں،
اور وہ جملہ کیا تھا؟ امام نے فرمایا پروردگار اس بے شیر کا لاشا اٹھانا میرے لیے بہت سخت ہے، لیکن خدا اس لیے خوش ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی اگر یہ حضوری خدا کی بارگاہ میں انسان محسوس کرے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ خطاب آنا یہ معمولی خطاب نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس. یعنی کیا منزل اطمینان ہوگی. اور جب مقتل جناب علی اکبر علیہ السلام کی بات آتی ہے، جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، بلکہ شہادت جس انداز سے ہوئی ہے، اور آپ جب جناب علی اکبر کو مقتل گاہ میں بھیج رہے ہیں، تو جو آپ کا جملہ ہے پروردگار تو گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھا. اور یہ بتانا اس لیے بھی امام حسین نے ایک حکمت کے تحت سمجھا کہ شاید جو فوج اشقیہ ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ جائے، آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائے، وہ جان لیں کہ ہم کون ہیں. ہم نواسۂ رسول نہیں ہیں، ہم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے تم قیام کر رہے ہو اور تم نے یہاں پر فوج اشقیہ کا انتخاب کیا ہے جس انداز سے. اور پھر جب جناب علی اکبر گئے ہیں اور آپ نے جس انداز سے جہاد کیا، وہ شجاعت، وہ بہادری، اور جو آپ کا رجز ہے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی تاللہ لا یحکم فینا ابن دعی. فرمایا کہ جان لو میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، معمولی شخصیت نہیں. اور پھر فرمایا خدا کی قسم ہم پر ابن زیاد حکومت نہیں کر سکتا، اور ہم ہی وہ ہیں، رب کعبہ کی قسم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ نزدیک تر ہے، قرابت داری ہماری رسول سے ہے. اور پھر وہ مرحلہ کہ میں اپنے باپ کا ایسے دفاع کروں گا جیسے ایک علوی ہاشمی جوان کیا کرتا ہے. اور آپ نے یہ کہہ کر جہاد شروع کیا، جہاد کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شقی نے جملہ کہا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، اسے ایسے نہیں بلکہ سب نے مل کر آپ پر حملہ کیا. اور روایتیں بیان فرماتی ہیں کہ ایک شقی نے چھپ کر جب آپ پر وار کیا، آپ رہوار سے پشتے فرس سے زمین کربلا پر آئے. جیسے ہی زمین کربلا پر آئے تو روایت اور مقتل کا جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. اور تمام ناظرین کے لیے روایتوں کے الفاظ ہیں کہ تمام لشکر یکجا ہوا فوج اشقیہ کا، اور روایت کہتی ہے فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا. آپ پر اتنی تلواریں ماری کہ آپ کا جسم اطہر پارا پارا ہو گیا. اور یہاں پر وہ روایت کا جملہ کہ واقعاً بہت غور طلب ہے. جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے، روایت کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا بابا علیک منی السلام، میرا آخری سلام قبول کیجئے. اور پھر فرمایا ھذا جدی رسول اللہ، یہ میرے جد رسول اللہ یہاں کھڑے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے حوض کوثر سے سیراب کر دیا ہے. اور یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مقتل کے الفاظ ہیں جناب علی اکبر جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ پھر آئے تھے اپنے بابا کے پاس اور فرمایا تھا بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے. اور فرمایا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں. اور امام کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے، اس لیے کہ ایک باپ سے کوئی بیٹا جواں فرزند کچھ مانگے اور باپ ساقی کوثر کا بیٹا ہو، اس لمحے نہ دے سکے. امام نے گریہ فرمایا اور ایک انگوٹھی دی، کہا جاؤ بیٹا علی اکبر، اب آپ کو آپ کے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اور بس جناب علی اکبر کا وہ جملہ کہ بابا یہ مرحلہ آ گیا کہ میرے جد نے مجھے سیراب کر دیا. اور یہاں مقتل کے الفاظ کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں اپنے بیٹے کڑیل جواں کی لاشے پر، تو روایت کا عجب الفاظ ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ وضع خدہ علی خدہ. مسلم حمید ابن مسلم جو دشمن کا راوی ہے کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا اب ایک بوڑھا باپ اپنے جواں کے لاشے پر کیا کرے گا، تو میں نے عجب منظر دیکھا. منظر کیا تھا؟ وضع خدہ علی خدہ، ایک باپ نے اپنے آنسوؤں بھرا رخسار علی اکبر کے خون بھرے رخسار پر رکھا اور کہا بیٹا ابھی تو آئے تھے کہتے تھے پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، ابھی تو کہتے تھے کہ بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے مجھے پانی چاہیے، لیکن فرمایا کہ اے بیٹا تم نے تو پانی پی لیا، دنیا کی راحت سے تمہیں آرام نصیب ہو گیا، لیکن تم نے اپنے بوڑھے باپ کو تنہا چھوڑ دیا. الی دنیا بعدک الافا، اے علی اکبر دنیا آپ کے بعد خاک ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، ایک کے بعد ایک شہادت، خان وعدے کو قربان کر دینا
یہ خاصہ ہے آل رسول کا ہی۔ بابا جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے قیامت کا منظر ہوتا ہے کہ جب اس کے جواں بیٹے کا جنازہ اس کے کندھوں پہ ہو، کیا کہیں گے؟ ایک باپ کے لیے بڑی اذیتناک لمحہ ہوتا ہے وہ، جب بیٹے کا لاشا ان کے سامنے ہو، اور وہ بھی ایسا جو ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اور لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہو، ہم شکل پیغمبر ہو، بس شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہو، اور وہ خون سے لت پت ہو، تو اس وقت اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا دل پہ ان کی گزر رہی ہوگی؟ کیا وہ پیاس، اگر حسین اگر اشارہ کر دیتا تو دریا وہاں پر آ جاتا، بے شک بے شک، آب زمزم وہاں پر آ جاتا، جام کوثر وہاں پر آ جاتا، لیکن چونکہ ان کی شہادت اللہ کو پسند تھی، ان کی شہادت ہی منظور تھی اللہ کو، اس لیے انہوں نے شہادت کو قبول کیا، انہوں نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ بے شک نانا کا وعدہ وفا کیا، بے شک، اور کلمہ حق اور نوق نیزہ پر قرآن کی تلاوت نے اس بات کی دلیل دی کہ یہی سچے ہیں۔ بے شک۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ تو ہمارے ساتھ رہیں گے ہی، بابا آپ کا بہت شکریہ، پیری آپ کا بہت شکر گزار۔ بہت ناظرین شکریہ۔ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان الحاج محمد شفیق احمد، اور آپ کا تعارف یہی ہے کہ آپ کی پہچان ذکر رسول اللہ خان وعدہ رسول خدا سے آپ کی پہچان، یہ اعزاز بہت ہوتا ہے۔ شفیق بھائی میں چاہتا ہوں کہ ایسا کلام پیش کرے کہ ناظرین و سامعین جھوم جائیں، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور گلا یقیناً سی بات ہے کہ تھکاوٹ اس سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن لاجواب استادوں کے استاد ہیں جناب آپ، اور جس گھرانے سے آپ کی وابستگی ہے، تو خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کا اور ان کی آل کا سناخہ بنایا، ان کا مدح بنایا، ان کا نام لیوا بنایا، اس سے بڑی اور کیا چاہیے؟ بے شک یہ آواز جو ہے نا، اگر مجھے ایک دوست نے کہا، میں نے کہا جی میری آواز خراب ہو گئی، کہہ رہے نعت پڑھنے سے ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہہ رہا اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اگر اس طرح نعت میں آواز آپ کی تھکتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام یہ تھے معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان الحاج شفیق احمد۔ میں مفتی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا، پیر صاحب آپ کا، شیریں آپ کا، اور انشاءاللہ یہ پینل ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ناظرین کرام کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، کیونکہ کل 6 محرم ہے، اور کل بھی ایک شہادے کی شہادت ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا خلاصہ آپ تک بہترین طریقے سے پہنچا سکیں۔ کل تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔